اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہو چکا اس کے بارے میں عرض کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق کی اور کبھی کچھ بولا اس کا فیض کو بھی اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھنے والے سے ہی سوال فرمایا کہ بڑی جلدی ہے قیامت کی، کیا وہ تیاری بھی کر رکھی ہے؟ اب اصحابی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ علیہ السلام کے سوال مبارک کو سن کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ یا کوئی بھی عمل صالح ایسا ہے کہ روز محشر اللہ کریم کے حضور کھڑا ہوں، آپ علیہ السلام کا یہ غلام اپنے رب کے حضور حاضر ہو اور اللہ کریم فرمائے کہ کوئی عمل ہے تو لا دکھا، تو میں اپنے کسی عمل کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر سکوں، کیونکہ جیسا کہ اس کا حق ہے کوئی عبادت میں نے اس کے حق کے مطابق ادا کی نہیں، کوئی نماز روزہ حج اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس دن اللہ کے حضور پیش کر سکے۔ لیکن ایک بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں کے قربان، ایک چیز میرے پاس ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا لایا ہے تو اس کے آگے عرض کروں گا اے میرے کریم رب، میں تجھ سے اور تیرے حبیب علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوں، میرا دل آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اللہ کریم کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے شخص جان لے کہ یہ تیرے لیے بہت کافی ہے، یہ جو محبت آپ علیہ السلام کی ہے یہ جس سے مل گئی وہ سمجھے سب کچھ مل گیا، اور محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ محبت فرمانبرداری سکھاتی ہے، محبت اتباع سکھاتی ہے، محبت اس جانب لے کے جاتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے وہ اسے اپنی جان سے بڑھ کے پیارا ہو، ہر جگہ وہ اس چیز کو پیش نظر رکھے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے۔ اور اس حوالے سے سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہم سب کو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب 5 وقت کے پکے نمازی ہوں، کسی صورت بھی نماز قضا نہ کرے، بندہ نعرے لگائے ساری رات محفل نعت میں گزارے، فجر کی نماز ہو اور نماز قضا کر دے، یہ چیز جو ہے اس میں آپ یہ چیز بتائے گی کہ آپ اپنی محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حدیث مبارکہ کو دیکھیں یا اپنے رب کے فرمودات کو دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ کریم نے جگہ جگہ ہمیں حکم فرمایا کہ نماز پڑھا کرو، اس لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہوں، کسی صورت ہمارے سے نماز نہ جائے۔ جب ہم پختگی سے اس کا ارادہ کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے، پھر انسان اس کے کرم، اس کے فضل اور اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے اس طرف جاتے ہیں، اور نماز ہماری اپنی بھلائی کے لیے۔ نماز ایک تو جیسے میں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ظاہر کرتی ہے وہ نماز ہے، کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ پھر آپ علیہ السلام اگر یہ فرمائی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور کوئی بندہ نماز نہ پڑھے اور وہ ویسے میں یہ کہے کہ مجھے آپ علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، نعرے لگائے، آپ کی محبت کا اظہار کرے، زبانی محبت اتباع سکھاتی ہے، اور اتباع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو ماننا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔
اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، وقت پہ ادا کرتا ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو فجر کی نماز اس کے اور دوزخ کے درمیان آڑ بن جاتی ہے، اس کی سفارش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرتی ہے کہ یا اللہ اس نے مجھے ادا کیا تھا، اس کے اوپر کرم فرما، اسے دوزخ سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ظہر پڑھتا ہے تو ظہر کی نماز عصر تک اس کے اور دوزخ کے درمیان آڑ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی سفارش کرتی ہے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عصر ادا کرنے کے بعد اگر مغرب سے پہلے اس کا انتقال ہوتا ہے تو عصر کی نماز مغرب تک کا ذمہ اٹھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کرتی ہے، اور مغرب کے بعد عشاء کی نماز تک، مغرب کی نماز جو ہے وہ عشاء تک، اور عشاء پڑھ کے اگر بندہ سوتا ہے فجر کی نماز تک، عشاء اس کے لیے سفارش کرتی ہے کہ یا اگر اس کی موت واقع ہو جائے اس دوران کہ یا اللہ اس کے اوپر کرم فرما، احسان فرما۔ ہم اہل سنت و جماعت کو اس طرح بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی مساجد کو آباد کریں، اور نماز پڑھنے کے لیے بڑی آسانی ہے، ہمارے اوپر تو بہت بڑا کرم ہوا ہے۔ پہلے امتوں کے لیے عبادت گاہ میں جانا ضروری ہوتا تھا، ہمیں جانا چاہیے۔ اگر آپ کسی مقام پر ہو اور آپ کو کوئی دکان میں کوئی چیز لینے جائیں، ایک جگہ سے آپ کو مل رہی ہو کم قیمت میں، تو آپ 7 دکانیں چھوڑ کے اس جگہ پہنچیں گے جدھر آپ کو دنیاوی فائدہ حاصل ہو۔ تو نماز تو باجماعت پڑھنا کئی گنا زیادہ فائدہ ہے، باجماعت پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کوشش یہ ضرور کرنی چاہیے کہ بندہ اگر ممکن ہو تو ہر صورت مسجد جا کے بات کرے، مساجد میں جا کے نمازیں پڑھے۔ ہمارا بڑا بڑا حال ہے، میرا دورہ ہوتا ہے اکثر بیشتر مقامات پر، کئی مقامات پر اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اسنا خانوں کو بھی، سب ہر بندے کو کہ وہ جب بھی بات کریں اس طرف توجہ کرائیں، اور یہ ذہن میں رکھیں وہ کوئی بھی اسکالر بات کرے، مذہبی رہنما بات کرے، کوئی بھی، وہ اس چیز کو خوب ذہن میں رکھے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایمان والوں مت وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ ہمیں سب سے پہلے خود پابند ہونا چاہیے شریعت مطہرہ کا، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات کو اپنانا چاہیے، اس کے بعد آگے چلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے عشاء کی نماز وقت پہ پڑھی اور پھر وہ گھر جا کے سو گیا، ساری رات سوتا رہا، فجر کی نماز پہ وقت پہ بیدار ہوا اور وقت پہ اس نے نماز ادا کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی ساری رات عبادت میں لکھ دو، کیونکہ اس نے وقت پہ عشاء پڑھی تھی اور وقت پہ فجر، وہ سویا رہا، غفلت پہ پڑا رہا، لیکن اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ فرشتوں کو حکم دے، فرماتا ہے کہ کیونکہ اس نے وقت پہ عشاء کی نماز پڑھی تھی اور وقت پہ فجر کے لیے کھڑا ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کریم حکم فرماتے ہیں کہ اس کی ساری رات اس طرح لکھو کہ جیسے یہ ساری رات عبادت کرتا رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم ساری رات وظائف کرتے رہے یا محفل میں بیٹھے رہے اور فجر کی نماز قضا کر دیں، اس رات کا ہمارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے فرض کو ادا نہیں کیا۔ بہت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ فرائض ادا کیا جائے۔ اگر ہم فرائض ادا کریں گے تو وظائف ہمارے کام آئیں گے، کیونکہ یہ سریعاً نافرمانی ہو جاتی ہے جب